الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. کتاب خدا میں عجب تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آسماں کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ حضرات کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پر کیونکہ میرے اوپر اثر پڑتا ہے اس چیز کا، اس لیے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہاں، اگر کسی نے اظہار کرنا بھی ہو تو وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے دوران تقریر اس محبت کا اظہار نہیں کرنا. جدھر آپ حضرات بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھنا ہے. میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا انداز کرتا ہوں
اور کوشش یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو جائے گفتگو کو ختم کیا جائے، تاکہ آپ حضرات بھی نہ تھکیں سن کے۔ اگر دیر ہو بھی جائے گی تو انشاءاللہ یہ طاق رات ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ اس انداز میں اس کو قبول فرما لے کہ جنت میں بھی ہم سب کو اسی طرح جمع فرما دے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نبوت، ایک ہے نبی، اور تیسری چیز ہے دلیل نبوت۔ جہاں تک بات ہے، تعلق ہے ذات نبی کا، تو ذات نبی وہ شخصیت ہوا کرتی ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت خود کیا کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدات کر کے وہ نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ مجاہدات کر کے یہ عابد تو بن جائے گا، یہ عارف باللہ تو بن جائے گا، یہ ولی قطب ابدال تو بن جائے گا، یہ قرآن کو یاد کرے گا، قرآن کو سینے میں محفوظ کرے گا، یہ حافظ قرآن تو بن جائے گا، یہ علم دین حاصل کرے گا، یہ عالم بن جائے گا، دارالافتاء میں یہ وقت لگائے گا، یہ مفتی بن جائے گا۔ اسی طرح یہ مختلف مکاتب کے اندر وقت لگاتا ہوا مختلف مراحل سے گزرتا چلا جائے گا، یہ اپنے عروج کی بلندیوں تک پہنچتا چلا جائے گا، لیکن یہ شخص کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی وہ ہوا کرتا ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت خود کیا کرتے ہیں۔ جب انتخاب اللہ تبارک و تعالی خود کیا کرتے ہیں تو نبی کے لیے کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، کسی علم کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، نبی کے لیے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اگرچہ وہ نبی عبادت ضرور کرتا ہے، مجاہدات ضرور کرتا ہے، لیکن یہ مجاہدات، یہ عبادات، یہ نبوت کے ساتھ ملی ہوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نبی کو نبوت اس وقت عطا فرماتے ہیں، ابھی تک وہ نبی دنیا کے اندر آئے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نبوت کا انتخاب پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ انسانیت آباد نہیں ہوئی تھی، دنیا کے اندر یہ انسان آباد نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نبوت کا انتخاب کیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کے ارواح کو جمع کیا تھا، ان کی تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے فرمایا تھا کہ میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے، یہ عبادات، یہ مجاہدات انبیاء کے ساتھ یہ نبوت کا جز نہیں ہوا کرتے۔ اگر نبی عبادت نہیں بھی کرے گا تب بھی نبی کو نبوت ضرور ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کو نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے قلب اطہر کو دیکھا ہے۔ جیسے قلب اطہر کو دیکھا، کون ہے ان کے دل کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کیا ان کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنی نگاہ دوڑائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے تو اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ نبی کے لیے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب خود فرماتے ہیں تو
تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے اپنے مجاہدات سے کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو نبوت اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی نبوت۔ جہاں تک دوسری چیز ہے، بلکہ یہ ذات نبی کی گفتگو تھی، دوسری چیز نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب نبوت عطا فرماتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، انبیاء کی ہسٹری کو دیکھ لیں، جب تک انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک کوئی آدمی ان کے خلاف نہیں تھا۔ خود حضور علیہ السلام نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت ہر کوئی آپ کو امین صادق کہہ کر کے پکار رہا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تب بھی حضور کے دروازے پہ جاتے، حتیٰ کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تب بھی حضور کے پاس گئے، فیصلہ تب بھی حضور نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے حضور کی زندگی گزر رہی تھی، کسی کو حضور کی زندگی پر اعتراض نہیں تھا، تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرعون کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے پوچھا تھا، میں نے تمہارے اندر زندگی کے یہ 40 سال گزارے ہیں، دن بھی تمہارے اندر گزارا، رات بھی تمہارے اندر گزاری، تم نے ان 40 سالوں کے اندر مجھے کیسا پایا ہے؟ تو آگے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق صادق اور امین کے علاوہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔ سب کی زبانوں کے اوپر یہی تھا کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے، عادل بھی پایا ہے، بلکہ میں ایک جملہ بڑھ کر کہوں گا، دنیا کے اندر جتنی بھی صفتیں ہیں کسی انسان کے اندر اچھی صفتیں ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری صفتیں میرے نبی کے اندر موجود تھی۔ بلکہ ایک جملہ میں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں، جتنی یہ اچھی صفتیں ہیں یہ ساری کی ساری میرے نبی سے نکل کر امت کی طرف منتقل ہوئی ہیں۔ تو ساری صفتیں موجود تھیں۔ جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا آگے کوئی مخالف نہیں تھا، آگے مخالفت تب شروع ہوئی جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا لوگوں کو ذات نبی کے اوپر ذات نبی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض تب شروع ہوا جب اللہ کے انبیاء نے اعلان نبوت کیا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت کیا ہے۔ اور اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہے دلیل نبوت، کہ نبی کا نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، اس کے اوپر دلیل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر انبیاء کو معجزات عطا فرمائے جن سے ان کی نبوت کا اظہار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، دلیل نبوت کے طور پر بہت سارے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ جو عصا تھا جیسے زمین پہ پھینکا وہ اژدہا بن جاتا تھا، جیسے اس کو اٹھاتے تھے وہ اپنی اصلی شکل پہ واپس آ جاتا تھا۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے، جیسے نکالتے تھے سورج کی طرح یہ روشن ہو جاتا تھا، چمکتا تھا، روشنی شروع ہو جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نبوت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ من جملہ دوسرے معجزات کے ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی پرندے کو کسی مٹی کا پرندہ بنا کر کے ایسے بنا کر کے پھونک مارتے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ اگر مادر ذات نبینا سامنے آتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اگرچہ وہ مادر ذات نبینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دلیل نبوت کے طور پر یہ معجزات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ اس کے دلیل نبوت کے طور پر بہت سارے معجزات عطا فرمائے جن کی تعداد
علماء نے ہزاروں کی تعداد میں لکھی ہے، بعض نے 4000 تعداد لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 4000 کی تعداد میں معجزات عطا فرمائے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ کی تعداد لکھی ہے، اور ان معجزات میں سے جو میرا موضوع بھی ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نبوت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی، جو آپ کے سامنے ان 27 راتوں کے اندر بلکہ 26 راتوں کے اندر 25-26 راتوں کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ نے اس کی تلاوت سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نبوت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ اور جیسے ہی یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب جب نازل فرمائی تو امانت کے طور پر انسان کے علاوہ باقی چیزوں کے اوپر پیش کی۔ قرآن کریم کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آیت مبارکہ، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جناب الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ سنتے رہیں، مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے، آپ کا زور نہیں لگا، سنتے ہوئے بھی تو زور لگتا ہے نا۔ الہ العالمین نے فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت کو، کون سی امانت؟ قرآن پاک کی امانت، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس اپنی امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، والجبال، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فَأَبَيْنَا، ان سب نے انکار کر دیا، ان کے اوپر امانت کو پیش کیا۔ آسمان سے کہا گیا کیا قرآن کا بوجھ اٹھا لو گے؟ فَأَبَيْنَا، اس نے انکار کر دیا۔ زمین سے کہا گیا کیا قرآن کو سنبھال لو گی؟ فَأَبَيْنَا، اس نے انکار کر دیا۔ مضبوط ترین چیز جو ہمیں نظر آتی ہے پہاڑوں سے کہا گیا، والجبال، قرآن کو اٹھا لو گے، محفوظ کر لو گے۔ فَأَبَيْنَا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے، انکار کر دیا۔ انکار کر دیا کیوں؟ بلکہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے تذکرہ کیا کہ روز اول سے انسان ان تینوں چیزوں سے مرعوب ہے، متاثر ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر یہ مرعوب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زمین کی وسعت کو دیکھ کر کے یہ مرعوب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو، مضبوطیوں کو دیکھ کر یہ متاثر ہو جاتا ہے کہ جی یہ آسمان بہت بلندیوں کے اوپر ہے، اسی طرح زمین بہت پھیلی ہوئی ہے، اور پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ بلندیوں تک بھی ہیں اور بہت پھیلے ہوئے بھی ہیں، بڑے مضبوط بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس لیے پہلے اپنی امانت کو ان کے سپرد کیا۔ جیسے انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، فرمایا کہ اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ کس طرح اٹھا لیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ انسان نے اٹھایا۔ آپ دیکھیں، کبھی بکریاں دیکھی ہیں نا؟ بکریاں دیکھی ہیں نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا؟ بکری کے اوپر اگر اونٹ کو سوار کر لیا جائے، بٹھا دیا جائے، کیا یہ وزن اٹھا لے گی؟ نہیں اٹھائے گی، یہ کانپے گی۔ یہ کس طرح میں بوجھ اٹھا لوں گی؟ تو یہ ایسے ہی ہوا کہ یہ زمین، آسمان، پہاڑ یہ کانپنے لگ گئے سن کر کے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یہ کانپنے لگے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے فرمایا انسان نے قرآن کی امانت، قرآن جیسی امانت اٹھا لی۔ اور انسان کون؟ الانسان الذی هو خلیفۃ اللہ علی الارض، وہ انسان جو زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم تو دھرتی کے اوپر بوجھ ہیں۔ وحملها الانسان،
کامل انسان جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہے، جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہے، جیسے قرآن کو اٹھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بھی پھر بلند کر دیا ہے۔ جو میں نے جملہ کہا تھا اس کی طرف میں آؤں گا کہ اللہ نے ان تین چیزوں کا جو تذکرہ کیا ہے، الہ العالمین نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ میری اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ ادھر فرشتوں کی نگاہ پڑی، عالم تقدیر کے اندر انہوں نے دیکھا، میں اپنے تصورات کے اندر گفتگو کو لے کر کے جا رہا ہوں، انہوں نے دیکھا یہ بہت سارے ایسے بھی آئیں گے جو نظر آ گئے عالم تقدیر کے اندر کہ جو حضور کی مخالفت کریں گے، جو حضور کو اپنے گھر سے نکلوائیں گے۔ ایسے بھی بدبختوں کو دیکھا جو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں گے، ایمان والوں کو تکالیف پہنچائیں گے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو جیسے ان کی نگاہ ان کے اوپر پڑی تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا خالقم بشرا من طین، فرمایا کہ مٹی سے انسان کو بنا رہا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے آگے سے کہہ دیا الہ العالمین ہم تو عالم تقدیر کے اندر دیکھ رہے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو زمین کے اوپر خون ریزی کریں گے، یہ زمین کے اوپر فساد مچائیں گے، قابیل حابیل کو شہید کر دے گا، اور اسی طرح حسد کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، اور طرح طرح کی بیماریاں ان کے اندر شروع ہو جائیں گی، ایک ایک انچ کے اوپر زمین کے اور 10-10 20-20 روپے کے اوپر جانیں چلی جائیں گی، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء زمین کے اوپر خون ریزی شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم فرمایا کہ میں جانتا ہوں ما لا تعلمون تم نہیں جانتے، کہ تمہاری نگاہ ان بدبختوں کے اوپر ہے، کیا تمہاری نگاہ ابو بکر و عمر پر نہیں جاتی؟ کیا تمہاری نگاہ عثمان و علی پر نہیں جاتی؟ کیا تمہاری نگاہ عشرہ مبشرہ پر نہیں جاتی؟ کیا تمہاری نگاہ تمام انبیاء پر نہیں جاتی؟ کیا تمہاری نگاہ میرے نیک بندوں پر نہیں جاتی؟ بلکہ میں اس کو آگے لے کر کے چلوں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری نگاہ ان بدبختوں کی طرف جا رہی ہے، کیا تمہاری نگاہ ان کی طرف نہیں جاتی، ان معاویہ مسجد والوں کی طرف نہیں جاتی جو رات کے 11 کے قریب بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی گانے نہیں سن رہے ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوئے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے یا میرے تذکرے ہو رہے ہوں گے یا میرے نبی کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، اور یہ ساری مشقتیں اٹھا کر کے بھی سب کچھ سن رہے ہوں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اسی جملے کو لے کر میں چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرما دیا زمین کی وسعت کے اوپر مرعوب نہ ہوا کر، متاثر نہ ہوا کر، اور اسی طرح آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کر، اور والجبال پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کر، وحملها الانسان بلکہ ہم نے تو آپ کو بھی ان سب سے اونچا اور بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اونچا مقام دیا ہے کہ پہاڑ ایسے بھی ہیں جو کئی 100 کلومیٹر بلندیوں کا پر ہے، اور یہ انسان تو 5 سے 6 فٹ کے کا ہے، یہ تو اس سے اوپر نہیں ہے۔ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس 5
فٹ کے 6 فٹ کے جسم کی نہیں ہو رہی، بلکہ گفتگو ہو رہی ہے وحاملہ الانسان کی۔ اور انسان کون ہے جس کی تعریف میں نے کر دی؟ الانسان الذی ہوا خلیفۃ اللہ علی الارض، جو زمین کے اوپر اللہ کا نائب بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے۔ اور یہ انسان وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام بلند عطا فرمایا ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھی رشک کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عملی نمونہ بھی حضور علیہ السلام کو دکھا دیا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان تمام آسمانوں سے اوپر بلند پرواز نصیب فرمائی ہے، تو شاید آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جائے وہ تو نبی تھے، صرف نبی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے۔ شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی طور پر حضور کو مقام نصیب فرمایا تھا سب سے اونچا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر، جسمانی طور پر بھی حضور علیہ السلام کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا کہ الہ العالمین، میں ہر روز آپ کا گفتگو تو سنتا ہوں، ہم کلام تو ہوتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے آج میں صرف گفتگو نہیں سننا چاہتا بلکہ آج میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، آپ کے اندر یہ قوت اور برداشت نہیں ہے کہ آپ میرا دیدار کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ طور کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، اور کتنا تجلی تھی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، دکا کہ کتنا تھی، فرمایا کہ سوئی کے دک کے برابر اللہ نے تجلی ڈالی۔ جیسے تجلی ڈالی ہے خر موسیٰ صاعقا، وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے دیدار کی خواہش کر رہے تھے، جیسے اللہ کی تجلی پڑی طور پہاڑ کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پڑتی ہوئی تجلی کی طرف دیکھا، وہ تجلی کتنا تھی، سوئی کے دک کے برابر تھی۔ جیسے وہ تجلی پڑی خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے بلکہ وہی زمین کے اوپر گر گئے، خالی گرے نہیں بلکہ وہاں پر گر کر کے بے ہوش ہو گئے، کس وجہ سے؟ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو دیدار نصیب ہو، آپ تو یہ اتنا سی تھوڑی سی تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں نے اپنا یہ دیدار کسی کے حصے میں رکھا ہے تو وہ میں نے اپنا دیدار یتیم عبداللہ، آمنہ کا جگر، امام الانبیاء، محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں رکھا ہے۔ ان کو اپنے پاس بلاؤں گا بھی صحیح، اور یہ بلندیاں بھی نصیب فرماؤں گا، اور بلا کر کے اپنا دیدار بھی نصیب فرماؤں گا۔ تو میں نے یہاں پر غور کیا، اللہ یہ آپ کی زیارت صرف حضور کو نصیب ہو سکتی ہے یا کسی امتی کو بھی یہ زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضور کے صدقے، حضور کی برکت سے جو زیارت پہلے انبیاء کو نہیں ہوا کرتی تھی، حضور کی برکت سے حضور کی امتی کو یہ اپنی زیارت میں ضرور نصیب فرماؤں گا۔ اللہ کس طرح فرمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، میں زیارت تو نصیب فرماؤں گا لیکن اس کے لیے پہلے جان کا نذرانہ دینا پڑے گا، پہلے میدان جہاد میں جانا پڑے گا، اور وہاں جا کر کے
اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، تب تمہیں یہ مقام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہفتے کو جمعے کے دن کو وہاں جمعہ بازار لگائیں گے۔ اس جمعہ بازار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کو بتا رہے تھے، آگے سے صحابہ نے عرض کیا، حضور اس وقت جب ساری انسانیت موجود ہوگی کیسے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ اس لیے کچھ کے قد تو چھوٹے ہیں، بلکہ ہمارے تو قد بہت چھوٹے ہیں، اور پہلی امتوں کے قد بہت بڑے تھے، ہماری تو عمارتیں اتنی نہیں ہیں جتنے ان کے قد تھے۔ اگر وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تم چاند کی زیارت کرتے ہو؟ کبھی چاند کو دیکھا ہے؟ جی ضرور دیکھا ہے۔ سورج کی طرف دیکھا ہے؟ جی ضرور دیکھا ہے۔ تو فرمایا سورج کی طرف دیکھتے ہوئے، چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی تمہیں پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور کبھی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، جیسے دل چاہا اسی وقت دیکھ لیا، جتنا بھی رش ہو کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اسی طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی شان کے مطابق اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی نگاہیں اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھے گا، اللہ کا دیدار کرے گا۔ جیسے اللہ کا دیدار کرے گا تو اس وقت وہاں سے دیدار کر کے لوٹے گا۔ جیسے یہ لوٹ رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حسن بہت زیادہ ہوگا، کچھ کا حسن کم ہوگا۔ جن کا حسن کم ہوگا وہ ان سے پوچھیں گے جن کا حسن زیادہ ہوگا کہ آپ کا حسن زیادہ کیوں ہے، ہمارا حسن آپ کی بنسبت کم کیوں ہے؟ جن کا حسن زیادہ ہوگا وہ آگے سے بتائیں گے، ہم نے اللہ کا دیدار 2 مرتبہ کیا ہے، تم نے اللہ کا دیدار 1 مرتبہ کیا ہے۔ یہ سننے والا سوچو بچار میں پڑ جائے گا، فکر میں پڑ جائے گا، غور شروع کر دے گا، پوچھے گا ہم گئے تو ایک ہی جگہ پہ تھے، ایک ہی میدان میں تھے، ایک ہی میدان کے اندر اللہ کا دیدار کیا ہے، آپ نے کیسے 2 مرتبہ کر لیا؟ وہ کہے گا ہاں یہاں تو اکٹھے گئے ہیں، ایک ہی مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے، لیکن وہ کہے گا ہاں یہاں تو 1 مرتبہ کیا ہے، اور 1 مرتبہ میں نے اللہ کا دیدار اس وقت کیا تھا جب میں دنیا کے اندر موجود تھا اور میدان جہاد کے اندر تھا۔ دشمن نے مجھے گولیاں ماری تھی، دشمن نے مجھے بم مارے تھے، جیسے مجھے گولیاں لگی تھی، ابھی میرا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا تھا، روح نکلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ روح نکلنے سے پہلے اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دیا تھا۔ جیسے اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دیا تھا، وہ ساری گولی والی تکلیفیں، وہ بم والی تکلیفیں دنیا والوں کو تو نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کے دیدار میں میں اتنا محو ہو گیا تھا، وہ ساری تکلیفیں مجھے راحت اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ تب میں نے اللہ کا دیدار کیا تھا، اسی لیے دنیا وہاں جنت کے اندر سوائے شہید کے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو خواہش کرے گا کہ میں جنت میں جاؤں۔ صرف یہی شہید ہوگا جو خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج، وہاں جاؤں، میدان جہاد میں لڑوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہی تمنا اور حسرت حضور لے کر کے گئے ہیں، اور یہی تمنا اور حسرت وہیں پر یہ مجاہد کرے گا، یہ شہید کرے گا۔ یہ کیوں کرے گا؟ یہ اس لیے کرے گا جو دیدار کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہوئی تھی، اس کی یہ خواہش اور تڑپ ہوگی کہ تاکہ میں وہاں شہید ہوں اور وہ لذت مجھے دوبارہ نصیب ہو۔ بلکہ میں یہ جملہ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، اس جنت کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی نعمتیں ملیں گی اس کو ان کا مزہ اتنا نہیں آئے گا جتنا مزہ اللہ کے دیدار میں آئے گا۔ اور یہ بھی میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ جیسے جنتی اللہ کا دیدار کرے گا تو اس وقت
اس کو اتنا راحت نصیب ہوگی جتنی اللہ کی نعمتیں یہ پہلے استعمال کر چکا ہوگا ان ساری کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، صرف اللہ کے دیدار کو یاد رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے گفتگو شروع کی تھی حاملہ انسان سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر کے کتنا قریب کیا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا اپنے قریب کر لیا۔ پھر حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ محو گفتگو ہوئے، ہم کلام ہوئے، حضور نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور واپس آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ سے کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے پاس جاؤ، آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، ان کے اوپر مشقت ہوگی، مشکلات ہوں گی، کیسے وہ نمازیں پڑھیں گے 50؟ ایک نماز ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی، اللہ کے پاس جاؤ، تخفیف کروا کر کے آؤ۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر واپس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 9 مرتبہ حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر یہی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر محدثین نے، مفسرین نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ نے ایک مرتبہ کیوں نہیں حضور کو مشورہ دے دیا تھا کہ اللہ کے پاس جاؤ، صرف 5 بچوا کے آؤ، 45 معاف کروا کے آؤ؟ آپ نے یہ 5 کا مشورہ کیوں دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس رب کا دیدار کے لیے میں ترس کیا تھا کہ اور جس کی میں نے خواہش کی تھی، میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان آنکھوں کا بار بار دیدار کر لوں جو آنکھیں اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ تبھی کہا تھا، یہ مشورہ دیا تھا کہ 5 معاف کرواؤ، پھر 5 معاف کرواؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اسی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کو جب اپنے پاس بلایا تو حضور جا رہے ہیں، جیسے حضور چل رہے ہیں تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں چل رہا ہوں، میں آپ کو انسان کی رفت بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اونچا مقام نصیب فرمایا ہے، اور کون سے انسان کو؟ وہ انسان جو اللہ کا خلیفہ بھی ہے، جو اللہ کا نائب بھی ہے۔ یہ انسان تو اپنی جگہ پہ، یہ انسان تو اپنی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدموں کی آہٹ کو بھی اونچا مقام نصیب فرمایا ہے۔ تبھی تو حضور علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں چل رہے تھے، یہ سارے آسمان بھی نیچے رہ گئے تھے، یہ سدرہ بھی نیچے رہ گیا تھا۔ جب حضور اوپر عرش کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ کی زیارت کے لیے، حضور فرماتے ہیں میں جیسے چل رہا ہوں تو مجھے آہٹ سنائی دے رہی ہے قدموں کی، کسی انسان کے چلنے کی۔ میں نے وہاں سے فرشتوں سے پوچھا یہ کون چل رہا ہے، کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے بتایا یہ آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کے لیے، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والا، جس نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس نے آپ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے کوڑے بھی کھائے ہیں، اور جس کے اوپر ظلم کی اتنا انتہا کی گئی ہے، عرب کی گرم ریت کے اوپر جن کو لٹایا گیا ہے، اور تپتی ہوئے صحرا کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹا کر کے اوپر گرم پتھر رکھے گئے ہیں، اور جن کے منہ کے اوپر حتیٰ کہ گرم کوئلے ڈالے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زبان کے اندر لکنت آ چکی ہے، اور جنہوں نے یہ ساری تکلیفیں آپ کے عشق میں، اللہ کی وحدانیت میں یہ برداشت کی ہیں۔ آپ کا وہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ کی دھرتی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کی آہٹ یہاں عرش سے اوپر پہنچا کر کے، ان کے قدموں کی آہٹ یہاں پہنچا کر کے ان کا مقام اور آنے والے قیامت تک انسانوں کو بتا رہے ہیں، جس کے اندر میری محبت ہوگی، میرے نبی کا عشق ہوگا،
اس کا جسم تو درکنار، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی عرش کے اوپر تک پہنچا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اب میں آ رہا ہوں اختتام کی طرف۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، کہ اس انسان نے قرآن کو اٹھا لیا ہے۔ اگر قرآن کی عظمت کی بات نہ کی جائے تو پھر چونکہ یہ موقع جو ہے قرآن کی عظمت کا ہے، پھر آپ کہیں گے جی ہم سفر کر کے گئے ہیں، ہم وہاں جا کر کے بیٹھے بھی ہیں، ہمیں قرآن کی عظمت تو بتائی کسی نے نہیں ہے، مولوی صاحب نے تو کوئی اور ہی موضوع شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تھک گئے تو ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں۔ ہاں، آپ تو ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں، تراویح میں بھی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اللہ نے فرمایا اس قرآن جیسی امانت کو انسان نے اٹھایا ہے۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، لیکن عظمت ضرور بیان کروں گا۔ یہ کیا چیز ہے، کیا امانت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے، ایسی لاریب کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کو میں نے اوپر سے بلندیوں سے نیچے اتارا ہے، اور ادھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو، آپ کی شان کو میں نے رفعت بلند کی ہے، حضور کی شان کی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے ہیں زمین پہ، آسمان اوپر ہے قرآن پہ، اوپر سے اللہ نے قرآن کو نیچے اتارا ہے، اور ادھر سے نیچے سے اللہ نے حضور کی عظمت کو اوپر بڑھایا ہے، اور یہ ادھر سے قرآن ادھر سے حضور کی عظمت، یہ آپس میں دونوں مل گئے۔ جیسے یہ آپس میں ملے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اور صاحب قرآن کو، یعنی اللہ نے قرآن کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو، اللہ نے قرآن کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو آپس میں ملا دیا، آپس میں لازم اور ملزوم کر دیا۔ فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار کیا تھا، حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور کا گفتگو کا انداز کیا تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابی نے کہا قرآن تو ضرور پڑھتے ہیں، ابھی سمجھ نہیں آئی۔ امی نے فرمایا قرآن دوبارہ پڑھنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صحابی نے پھر سوال کیا، امی نے پھر یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کر۔ فرمایا کہ جب تو جیسے قرآن پڑھتا چلا جائے گا تجھے حضور کی ساری سیرت نظر آتی چلی جائے گی۔ فرمایا کہ جس انداز میں قرآن بیان کرے گا اسی انداز میں عمل آپ کو حضور کی صورت میں نظر آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن وہ نازل فرمایا ہے جو کتاب کی شکل میں ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو حضور کی صورت میں ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو بولتا نہیں ہے، اور دوسرا قرآن جو حضور کی صورت میں ہے جو گفتگو کرتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی طرف آپ دیکھیں تو اس کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اور دوسرا قرآن جو حضور کی صورت میں ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، جن کا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو سننا، حضور کے فرامین کا سننا، حضور کے بچپن کا تذکرہ کرنا، حضور کے کردار کا، گفتار کا، حضور کی عظمت کا تذکرہ کرنا، ہر چیز کا ثواب ہے۔ جس طرح قرآن کی طرف دیکھنا ثواب ہے، حضور کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو لازم اور ملزوم فرما دیا، اور اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آپ زندگی کے اندر غور کریں گے تو آپ کو حضور کی زندگی کے اندر تقوی نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ھدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہے، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے اندر قرآن آئے گا، جو تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کے عذابات سے بچے گا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا کہ اگر وہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، اگر وہ متقی ہوتے تو فرمایا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، ان کے اوپر آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمین بھی